مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، آج آپ ہم سب یہاں پر جامعہ حسان ابن ثابت مدرسے کی نئی عمارت کی افتتاح کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ عجیب بات ہے، ابھی مولانا عبدالرحیم صاحب بھی یہاں فرما رہے تھے کہ یہاں معاملہ عجیب و غریب ہے، نیچے والے بھی خوش، اوپر والے بھی خوش۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں قبرستان میں ماشاءاللہ ان کو اس سے بڑھ کر روحانیت اور کیا ہو سکتی ہے، جہاں شب و روز اب اللہ اور رسول اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اور موجودہ لوگوں کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی کہ یہاں ماشاءاللہ یہ نونہالان ملت اور مہمان رسول کو وہ مستقل طور پر دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں گے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مدت پہلے اس سرزمین کی کیا حالت تھی، باوجود یہ کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، لیکن آج ماشاءاللہ اس کے قسمت جاگ اٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسمتوں کو جگانے کے لیے مزید مولانا محسن اشاعتی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بڑی فکریں کی، اتنا بڑا ایک باغ سجایا، شہر کے ہی مختلف علاقوں کے بچے یہاں مستقل طور پر پڑھنے کے لیے آتے رہے۔ انہوں نے باضابطہ علماء حفاظ کی ایک جماعت تیار کی، اور یہ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور کئی سال سے محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے محنت کا ثمرہ کئی طلباء کو حفظ کی شکل میں وجود میں آیا۔ اس سال بھی کئی طلباء حافظ قرآن الحمدللہ اس مدرسے میں بننے والے ہیں، اور جگہ کی چونکہ کافی تنگی تھی، اب تک یہ مدرسہ مسجد ابو ذر غفاری مسجد میں واقع تھا، جو بائی پاس پر مسجد ہے، اور اب آج الحمدللہ مدرسے کے لیے ماشاءاللہ جنہوں نے دریا دلی سے کام کیا، اس قبرستان کے متولیان، اور پھر جن کے قبضے میں یہ جاتی رہی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج انہوں نے جس مقصد سے مدرسے کے لیے زمین کو وقف کیا، اس مقصد میں اور ان کے مرحومین کو آج اللہ تعالیٰ کتنا خوش فرما رہا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ساری دنیا لٹا کر ان کو اتنا خوش نہیں کر سکتے تھے جتنا الحمدللہ یہاں پر شب و روز اللہ اور رسول اللہ کی باتوں سے وہ خوش ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور پھر ماشاءاللہ یہ بہترین یہاں پر منظر عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور مولانا محسن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو چار چاند لگا دے، اخلاص کا بہترین پیش خیمہ بنا دے، آئندہ بڑی بڑی خدمات اللہ تعالیٰ ان سے لینے کے فیصلے فرما دے، اور الحمدللہ آپ ہم سب اسی مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جب کوئی کام پہلے سے تو ماشاءاللہ مدارس مکاتب کے کام ہوتے ہی آ رہے ہیں، اور اگر کوئی اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اور باعث سعادت ہے۔ ممکن ہے بہت سارے ایسے کام تھے جو چھوٹ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے وہ کام لینے کے فیصلے فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ بہت آسان فرمائے گا۔ اس لیے ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں، چونکہ یہاں پر ماضی میں ایک زمانے تک جیسے اوپر رہنے والے احباب ہیں، نیچے رہنے والے بھی بہت سارے احباب ہیں، امید ہے وہ تو اس وقت جنت کے بہترین محلوں میں وہ عیش و آرام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما دے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، تاکہ ہمارے متولیان اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں محلہ کے، وہ سب بھی ماشاءاللہ شب و روز وہ خوب محنت کرتے رہیں، ان کے کسی کے رشتہ دار تعلقات والے، اور ہم سب کے ظاہر ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی واسطہ بالواسطہ تعلق رکھنے والے احباب تھے جو ماضی میں کسی موقع پر یہاں پر وہ مدفون رہے۔ ہم سب
اس وقت 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت کر لیں، سب پڑھ لو بھائی، قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا بعد پھر ہمارا اگلا قدم آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ یہاں بچے جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے ان کا اجر و ثواب تو پھر اس وقت ملتا ہی رہے گا، لیکن آج ہم سب نے جو سورہ اخلاص تلاوت کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، تہائی قرآن ہے، گویا 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس پورے مجمع نے جتنی 3 مرتبہ جو قرآن مجید کی گویا شکل میں سورہ اخلاص کو پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر و ثواب یہاں کے تمام مدفونین مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، تمام ایمان والوں کے ارواح کو پہنچانے کے فیصلے فرما دیں۔ اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما دیں، اور عموماً اس پورے قبرستان میں جہاں جہاں بھی اس علاقے میں قبریں ہیں، سب کے ارواح کو اللہ اس کا اجر و ثواب اور رحمت فرمائے، کروڑوں رحمتیں اللہ ان پر نازل فرما دیں، ان کے قبروں کو جنت کا باغ اللہ تعالیٰ بنا دیں، اور پسماندگان میں اور ایسے ہی کارہائے خیر ان کے انجام دینے کی اللہ تعالیٰ دارین کی توفیق سے ان سب کو مالا مال فرمائیں۔ اور جو طلبہ یہاں بیٹھ کر اب عالم اور حافظ بنیں گے، ان مرحومین اور یہ جگہ کو وقف کرنے والوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے علماء، حفاظ دین کے داعی تیار کرنے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں۔ بڑی بات ہے بھائیوں، واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے کچھ قربانیاں دینا سیکھنا چاہیے۔ آج آپ نے جو کچھ عمل ابھی یہاں کیا، یہ اللہ جانتا ہے اور جانے والے جانتے ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مرحوم جو ہے اپنے زندوں سے ثواب کی امید لگا کر ایسا ہی بیٹھتا ہے جیسا کوئی بڑا دریا، ندی، بہت بڑا کنواں ہو اور اندر کوئی ڈوب رہا ہو اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو، تو وہ جس طریقے سے کہتا ہے بچاؤ بچاؤ، کوئی ہاتھ آ جائے اور کوئی تنکا بھی جا رہا ہے تو سمجھتا ہے ممکن ہے یہ کوئی رسی ہے، پکڑ لوں تو میری جان بچ جائے۔ تو جس طرح یہ ہر چیز کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی سہارا مجھے مل جائے، مرحوم اپنے وارثین سے ایصال ثواب کا ایسا ہی انتظار کرتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے کالغریق المستغرق، جیسا کہ ڈوبنے والا جیسا کہ وہ مدد کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بلکہ اپنے زندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ مرحومین بھی ایسے ہی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں روزانہ کا معمول بنا لیجئے کہ ہم اپنے مرحومین کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے بھائی؟ دیکھیے آپ نے اگر اسی پر عمل کیا تو ہمارے ماں باپ اور مرحومین کتنے خوش ہو جائیں گے اور کتنے قرآن مجید کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی یہ عمل کر لیا، امید ہے اس کی برکات کا ثمرہ ظاہر ہوتا رہے گا۔ اب یہ مرحومین بھی مطمئن رہیں گے اور یہاں رہنے والے بھی مطمئن رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے، اور ہمیشہ انشاءاللہ مابقیہ تمام طلبہ روزانہ اس کا اہتمام کرتے رہے کہ انشاءاللہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ہم خصوصاً اس جگہ کے قبرستان والوں کے لیے اور عموماً تمام مومنین اور مومنات کے لیے اس کا ایصال ثواب کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ مدارس میں ویسے بھی روزانہ الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد ختم یاسین شریف ہوتا ہے اور اس کے بعد باضابطہ دعائیں مغفرت کرائی جاتی ہیں اور پوری امت کے لیے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ ہمارا اسلام پورا ایک زمانے سے الحمدللہ یہ اسلام پورا آباد ہے اور اس بستی میں عام طور پر ایمان والے رہنے والے ہیں۔ بھائیو یہاں بہت ضرورت تھی کہ ایسا کوئی اچھا ادارہ قائم ہو جہاں 24 گھنٹے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہو۔ الحمدللہ یہ مدرسہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی شکل میں الحمدللہ یہاں پر قائم ہوا اور آج آپ ہم سب اسی کے افتتاح میں یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بے حد اور بے انتہا قبول فرما دے۔ جہاں پر مدرسوں کی اس طریقے سے بنیاد پڑتی ہے بھائیوں تو جہالت جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اللہ اسے چھٹانے کے فیصلے فرما لیتے ہیں۔ جہالت چھٹ جاتی ہے، علم ابھر کر آ جاتا ہے اور پھر اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے بڑھانے کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔
آج آپ ہم سب اس کو ایک چھوٹے سے پودے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے دارالعلوم دیوبند، کس نے سوچا تھا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض چار دام عالم میں اللہ تعالیٰ عام فرمانے والا ہے، اور جگہ جگہ اس کا فیض اللہ تعالیٰ عام فرمانے والا ہے۔ اس وقت یہ سوچنے والوں نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم جس طریقے سے بنیادوں میں مٹیریل ڈالتے ہیں، مضبوط مضبوط چیزیں ڈالتے ہیں، ان لوگوں نے، وہ اللہ والوں نے اس کے بنیادوں میں بھائیوں تنہائیوں میں رو رو کر اللہ کے دربار میں گرم گرم جو آنسو بہائے تھے، وہ مبارک آنسو ایسے بنیادوں میں ڈالے، اور ان کا اخلاص، ان کی للہیت اور ان کا رجوع اللہ کا جذبہ تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنا اخلاص ہوگا، بس اسی اخلاص کی برکت ہے پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے فیض کو عام اور تام فرما دیا۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو علماء، حفاظ، ائمہ اور جتنی تنظیمیں، تحریکیں جو کچھ کام کر رہی ہیں، یہ ان مخلصین کی برکات تھی جو انہوں نے ابتدا میں پہلے دن میں یہاں پر ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ تشریف لے گئے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے اپنے ملک میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، ہم نے مدرسے میں ایک بنیاد ڈالی ہے۔ تو بے ساختہ حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، برسوں سے رات کی تنہائیوں میں پیشانیاں رگڑ رہے ہیں اور یہاں پر آنسو بہا بہا کر اللہ سے مناتے رہے کہ پروردگار کوئی دارالعلوم اور کوئی ادارہ وجود میں آ جائے، اور تم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ یعنی مطلب یہ الہامی ادارہ ہے جس کو پہلے سے اللہ والوں کی دعائیں اور توجہات شامل حال رہی ہے۔ جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس پر بہت بڑی توجہات ہوتی ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمین کے یا تو مدفون ہونے والوں میں سے کوئی مخلص ایسے تھے، یا ان کے متولیان میں کوئی ایسے مخلص ہے، یا ان کے وارثین میں کوئی ایسے مخلص ہے واقعی جن کی دعائیں یہ جانے والوں کو لگ گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ زمین کو قبول فرمایا۔ ورنہ بھائیوں انسان معلوم نہیں کہاں کہاں زمینیں جائیدادیں کہاں جا رہی ہیں، دولتیں کہاں جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کے لیے الحمدللہ اس جگہ کو قبول فرمایا ہے۔ آپ اس کا فیض بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، بچوں میں شب و روز آپ دیکھیں گے، روزانہ یہاں پر ابھی تو ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، تب سے ہی 200 سے زائد طلبہ الحمدللہ روزانہ یہاں زیر تعلیم، اور وہ طلبہ بھی ماشاءاللہ ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ دینیات پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ عالمیت کا کورس بھی الحمدللہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ غیر اقامتی طلبہ کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ یہاں پر میسر ہے، پڑھ رہی ہے۔ ہم میں بھی جتنے احباب ہیں بھائیوں، ایک اچھی شکل ہے شہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے جن کے بچے روزانہ آنا جانا کرتے ہیں، یہاں سے فیض اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب تک جگہ کی تنگی تھی، وسائل کی کمی تھی، یہ مولانا محسن کا جگر ہے اور ان کے معاونین، اور پھر ان کو یہ جو محلہ ملا اسلام پورہ کا، وہ مجھے بار بار یہی جملہ کہتے رہے کہ مل صاحب اس میں یہاں کے نوجوانوں کا بہت بڑا دخل رہا ہے، اور کیوں نہ رہے، جو اس میں کام کر رہے ہیں لگتا ہے ان سب پر اللہ کی نظر کرم متوجہ ہو رہی ہے، جنہوں نے بھی توجہ دی۔ ورنہ ظاہر ہے سینماؤں میں، تھیٹروں میں، موبائلوں میں، باہر چوراہوں پر بیٹھ کر گناہوں میں، بدکاریوں میں اور جہالت کے کاموں میں تو کروڑوں بندے نگاہیں ڈال رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، مال بھی تباہ برباد ہو رہا ہے، وقت بھی تباہ برباد ہو رہا ہے۔ جن نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کو الحمدللہ اس کے ابتدا سے ہی یہاں قربانیاں دی ہے اور اس کے لیے کوششیں کی ہے، یقیناً ایسا لگتا ہے اللہ ان پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ اگر نظر کرم نہ ہوتی تو یہ رحمتوں کی جگہ پر نہیں آتے، گناہوں کی جگہ پر چلے جاتے، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانے کا موقع دیا۔ اب بھی میں پورے اہل اسلام پورا سے درخواست کروں گا، ابھی یہ بنیادی طور پر ابتدائی مراحل میں ہے، اس کے لیے بہت ساری ضرورتیں درکار ہے۔ آپ سب عزم کریں کہ انشاءاللہ جس لائن کا بھی تقاضا رہے گا مدرسے کا،
ہم سب مل جل کر اس کو پورا کرنے کی فکریں کریں گے انشاءاللہ، اور اس ادارے کو بام عروج پہ پہنچائیں گے، اور اس کے ذریعے سے علم و عمل کا فیضان انشاءاللہ پورے علاقے میں عام ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کام کرنے والے اگر مخلص اخلاص والے ہیں اور واقعی وہ للہ کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کتنا پہنچانا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے لیے سارے راستے آسان ہیں، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نا، کس نے سوچا تھا کہ اتنا زبردست یہ چمن میں تبدیل ہوگا، ورنہ میدان تو آپ نے دیکھا ہے پہلے، ابھی تو آپ اس کو چمن اور باغ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ روحانیت میں یہ چمن تبدیل ہونے والا ہے، اس کے ذرے ذرے میں روحانیت آئے گی، قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے یہ عمل بہت کافی وافی ہو جائے گا۔ ایک اچھی بنیاد الحمدللہ یہاں پڑی ہے، اور یہی نہیں، جہاں جہاں بھی جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں اور جتنے دینی تحریکات اور تنظیمیں ہیں، جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، سب قابل الحمدللہ اعتماد اور قابل فخر ہے۔ ان کے کام ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ اگر یہ مدارس، یہ مکاتب اور یہ دینی محنتیں اور تحریکات اور تنظیمیں اگر نہ رہے تو بھائیوں پھر مستقبل میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حالات اس وقت دنیا کے بڑے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے ہر طرف بات اور سازشیں اور کوششیں صرف اسی بات کی رچی جا رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہے کسی طرح سے لوگ دین اور ایمان کو کھلواڑ بنا دیں۔ بے حیائی عام، بے شرمی عام، گناہوں کا ماحول عام، بیٹھے بیٹھے آپ کہیں دیکھیں ہماری مجلس سے گناہوں کے اڈے بنتے چلے جاتے ہیں۔ رات کے 12 1 بجے تک نوجوانوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بس گناہوں پر تبصرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گھروں میں عجیب و غریب حال، عورتیں بیٹھی، کوئی خالی بیٹھے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں کہیں موبائل ہے، 2 4 عورتیں کہیں جڑ گئی تو بس آپس میں مشغلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، کہیں غیبت، کہیں چغلیاں، کہیں جھوٹ، اور پھر معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب بھائیوں نتیجہ ہے علم سے دوری کا، یہ سب نتیجہ ہے جہالت کا، یہ سب نتیجہ ہے گھر میں تربیت نہ ہونے کا۔ یہ ساری کے ساری برائیاں اسی وجہ سے جنم پا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ ہو، جگہ جگہ مدارس دینیہ ہو، اور بڑی عمر کے لوگ اللہ کے راستے سے وابستہ ہو اور اللہ کے دین کی مبارک محنت میں جڑے ہوئے جٹے ہوئے ہو۔ گھروں میں عورتوں کے لیے کتابی تعلیم کا عمومی ماحول بنا ہوا ہو، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بڑے نقصانات ہمیں درپیش ہے۔ اس وقت تو دشمنوں نے، بس باطل طاقتوں نے یہ طے کر کے رکھا ہے، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیے باطل تمام طاقتیں اس وقت متحد ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ نقصان مادی نقصان پہنچانے سے زیادہ، دھیان سے سنو یہ جملہ، مادی یعنی مال و دولت کا نقصان پہنچانے سے زیادہ ایمان اور اعمال کا نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور جب ایمان کے سودے کرنا پڑے، آپ دیکھ رہے ہیں بلا جھجک ہمارے کتنے ہی لوگ بالکل ایمان کے سودے کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بالکل ایمان کے سودے کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہوگا تربیت کا، ماحول نہیں ہوگا دینی فضا کا، ماحول نہیں ہوگا پڑھنے پڑھانے کا، تو جہالت غالب آ جائے گی، اور باطل طاقتوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ ابھی تو صرف شہر شہر داخل ہو رہا ہے، کوئی بعید نہیں ہے اب وہ محلہ محلہ، اور پھر گھر گھر داخل ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے 2 جملے سنے، ایک ہوتی ہے پرورش اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ دھیان سے سنو بھائی، عمل کی فکر کریں گے۔ ایک ہوتی ہے پرورش اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ پرورش کہتے ہیں اپنی آل اولاد کی پرورش کرنا، ان کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ان کے آرام کا انتظام کرنا، رہنے سہنے کا انتظام کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہے، بس ان کا پیٹ بھر جائے،
سو رہے ہیں ان کی نیند پوری ہو جائے، کپڑے پہن رہے ہیں بس بدن ڈھک جائے۔ ضرورت کسی طرح پوری کرنے کو پرورش کہتے ہیں۔ اس وقت ہر جانور اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، ہر پرندہ انڈے میں سے نکلے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے۔ تو تمام مخلوقات یہ پرورش میں لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے تربیت۔ انسان بھی اب آپ دیکھیے عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی پرورش ہو رہی ہے کہ ماں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے، بھوکا ہے تو دودھ پلائے گی، کھانے کے لائق ہے کھانا کھلا رہی ہے، سونے نیند کا تقاضا ہے کسی طرح نیند پوری کروا رہی ہے، اور اسی طرح سے پہننے کا تقاضا ہے کپڑے پر بدن پہ کپڑے ڈال کر بدن ڈھکا رہی ہے۔ یہ سب پرورش کر رہی ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی صرف پرورش نہیں کی ہے، بلکہ پرورش کے ساتھ پیارے رسول نے اپنی ساری امت کی اور ہر ماں اور باپ کو بتایا کہ تم جانوروں کی طرح صرف پرورش پر اکتفا مت کرو، بلکہ مجھ پیغمبر کا طریقہ دیکھو کہ میں پرورش کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی اور آل اولاد کی اور گھر والوں کی تربیت بھی کرتا ہوں۔ تربیت کسے کہیں گے؟ تربیت اسے کہتے ہیں کہ صرف ضرورت پوری مت کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جو کام جیسا کیا اور جو کام جیسا کرایا، اپنے گھروں میں وہ کام پھیلانا اور وہ کام کے مطابق اپنے گھر کو انجام دینا، اس کا نام تربیت ہے۔ اب مثلا یہ ہے کہ آپ کپڑے پہنا رہے ہیں تو سب آپ نے کپڑے پہنا ہے بچے کو تو سیدھی آستین کے بجائے بائیں آستین میں، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بائیں آستین میں تو ہندو بھی پہنا رہے ہیں، پاجامہ میں بھی آپ نے ایسا ہی پہنا ہے، بائیں ہاتھ سے آپ کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ تو ہندو بھی کر رہے ہیں، آپ نے بھی کیا، وہ بھی پرورش کر رہا ہے، آپ بھی پرورش کر رہے ہیں۔ آپ میں اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پیغمبر نے ہمیں تربیت سکھائی ہے کہ بیٹا کپڑے پہنیں گے پہلے سیدھی آستین، پاجامہ پہنیں گے پہلے سیدھے طرف سے، آپ کھانا کھائیں گے سیدھے ہاتھ سے، پانی پئیں گے سیدھے ہاتھ سے، آرام کریں گے سیدھے کروٹ پر۔ آپ جب آرام کرنے کے لیے لیٹیں گے جدھر چاہے پیر کر کے نہیں لیٹ سکتے، بیٹا کھائیں گے حلال ہی غذا کھائیں گے، حلال جانوروں کا گوشت کھائیں گے، حلال کمائی کے ذریعے سے کھائیں گے۔ اسے کہتے ہیں تربیت۔ اسے بولو بھائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تربیت۔ ہم کو آپ کو پوری امت کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں تربیت کرو۔ پرورش تو ساری مخلوق کر رہی ہے، اگر تم نے بھی کیا تو پھر جانوروں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں فرق کیا بات ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ تربیت۔ ہم کسی بھی طرح پیٹ نہیں بھرنا ہے، پیٹ تو جانور بھی حرام بھی کھا کر پیٹ بھر رہا ہے، حلال بھی کھا کر پیٹ بھر رہا ہے۔ ایک غیر مسلم وہ اپنی اپنی ترتیب سے رہ کر اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے اور ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے، تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں اور ان میں واضح فرق تربیت کا کر کے بتایا، اور بتایا کہ تمہاری زندگی صرف پرورش پر ختم نہیں ہونی چاہیے، پرورش سے بڑھ کر تمہارے اندر تربیت ہونی چاہیے۔ اب ماں باپ اچھا سلیقہ سکھائے، اچھا طریقہ سکھائے، اچھے بول سکھائے، اچھی اس کی نشست اور برخاست بنائے، اچھی صحبتوں میں بٹھائے، اچھی مجلسوں میں لے جائے، یہ کہا جائے گا کہ اس کے امی اور ابا اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور ماں باپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیے، اب یہ بچہ جا کر دن بھر بچوں کے ساتھ گالیاں دے رہا ہے، ننگا پھر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، اور پھر اب رات کا وقت آیا، 10 بجے تک تو چھوٹے بچے اور 12 1 بجے تک تو بڑے نوجوان یہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، فوراً دیکھ کر اندازہ آتا ہے ان کی پرورش تو ہوئی ہے، ان کی تربیت نہیں۔ یہ جتنے آپ مدارس اور مکاتب دیکھیں گے بھائیوں، یہ پرورش کے علاوہ یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت کے مرکز ہے، یہاں پر تربیت کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے جو ہے ابھی جو مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹوں کے لیے آپ مکتب میں بچوں کو بھیجتے ہیں، 2 گھنٹوں کے 22 گھنٹے بچے ہمارے گود میں رہتے ہیں۔ آپ ان کے 22 گھنٹوں کو بھی دیکھیے اور یہاں کے 2 گھنٹوں کو بھی دیکھیے،
آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ ہم 22 گھنٹے صرف پرورش میں پڑے ہوئے ہیں، یہ 2 گھنٹوں میں ایسی تربیت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے آتے ہی بچہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے پیارے انداز سے السلام علیکم کہتا ہے، چلتے ہوئے ماشاءاللہ۔ اس کے زبان پر گھر میں تو بس ٹی وی دیکھو، موبائل جاری کرو، گانے سن لو، گالیاں دے دو، اس قسم کی باتیں زبان پر جاری ہوا کرتی تھی۔ یہاں آیا مکتب میں، مدرسے میں، آپ وہ بچے کا انداز دیکھیے ماشاءاللہ، یہاں سے آ رہا ہے اللہ کے 99 نام، هو اللہ الذی، شروع کر رہا ہے پورے 99 نام، 40 حدیثیں پڑھ رہا ہے، کسی بات کی دعا۔ آپ دیکھیے چلتے پھرتے بچے پہلے جیسے گانے گاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، یہ بچے چلتے ہوئے کھیلتے ہوئے یا تو کوئی حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا ہوا ہوتا ہے، کوئی مسنون دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے پیارے پیارے انداز میں جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ ان کے اجلے اجلے کپڑوں کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ تربیت گاہوں کے اثرات، اس کی حفاظت کرنا آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اسی میں آج اضافہ ہوا، مدرسہ جامعہ حسان ابن ثابت کا، جو الحمدللہ آپ کے محلے اسلام پورہ میں آباد ہو گیا، اور آج اس کی نئی عمارت کا یہ افتتاحی آج کی یہ مجلس ہو رہی ہے۔ یقیناً ہم سب اس پر دھیان دیں، توجہ دیں، انشاءاللہ یہاں 24 گھنٹے آپ سنیں گے، اللہ رسول کے تذکرے ہو رہے ہوں گے۔ ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا 24 گھنٹے یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اب بچے حفظ کریں گے تو حفظ کریں گے تو قرآن مجید ہی تلاوت کیا جاتا ہے، احادیث پڑھائی جائیں گی، ان کو آداب سکھائے جائیں گے، زندگی گزارنے کے سارے مسائل سکھائے جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری خوبیاں یہاں پر الحمدللہ سکھائی جا رہی ہے اور جاتی رہے گی۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ مکاتب، یہ مدارس دراصل تربیت گاہیں ہیں، یہ تربیت کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے ان جگہوں کو قبول فرمایا، اس لیے یہ تربیت کا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اس وقت بنایا ہے، اور اس وقت ہمارے بڑوں کی فکریں بہت زیادہ اس بات کی طرف۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب تشریف لائے تھے اپنے مہاراشٹر میں، تو ایک علاقے میں حضرت نے اپنا یہ پیغام سنایا کہ ہر جگہ مکاتب کا نظام اس وقت مضبوط بنایا جائے اور مکاتب کو عام کیا جائے، دیہات دیہات، قریہ قریہ، بستی بستی، محلہ محلہ، اس کو عمومی طور پر رواج دیا جائے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، چونکہ نسلیں یہیں پر اپنا دین، ایمان، اعمال محفوظ کر کے بعد میں ترقی کر سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم لوگ الحمدللہ ہمارے یہاں جیسے ہماری یہ عمومی فضا دعوت و تبلیغ کی بنی ہوئی، اور اس مبارک محنت میں ہم نکلتے ہیں۔ اب اس کے بات یہ ہوتی ہے کہ مکتب میں اگر ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو سارا چلہ ہمارا سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں یاد کرنے میں کتنی ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس وقت احساس ہوتا کاش ہم کسی مکتب میں پڑھے ہوئے ہوں۔ مدرسے میں جانے کے بعد اگر یہ مکتب میں پڑھا ہوا تو فوراً وہاں پر شعبہ حفظ میں داخلہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر بچوں کے بارے میں اگر ان کا یہاں دینیات انہوں نے نہیں پڑھی ہے اور یہاں پر مکتب میں کہیں جا کر انہوں نے نہیں پڑھا ہے، مزید 2 سال وہاں پر پڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں بچوں کو احساس ہوتا ہے کاش اگر محلے میں روزانہ مکتب میں جاتے تو یہاں ڈائریکٹ براہ راست ہمارا داخلہ شعبے میں حفظ میں ہو جاتا تھا، لیکن محلے میں ہم نے نہ پڑھنے کی وجہ سے آج مزید 2 سال ہمیں نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھنے میں یہاں پر ڈالنا پڑ رہا ہے۔ تو بنیادی اور بیسک تعلیم ہماری یہ مکاتب میں ہوتی ہے۔ مکاتب میں اگر ہم بن کر گئے، اب اس کے بعد اللہ کے راستے میں بڑی عمر میں بھی نکلے، ہم نے باقی دوسرا کچھ نہیں پڑھا، مکتب پڑھ لیا، ناظرہ مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم ہزاروں کا قرآن سدھارنے والے بن جائیں گے، کتنوں کی نمازیں درست کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، کتنوں کے عقائد درست کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تربیت گاہوں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا نظام، بہت مضبوط نظام، بلکہ یوں کہیے یہ دین کے حفاظت کے قلعے ہیں۔ جیسا قرآن اترا، قرآن کو ویسا پڑھنا، باقی رکھنے کی سب سے بڑی جگہ یہ مدارس اور مکاتب۔ آج تک بھائیوں اتنے حالات آئے، کہیں زیر اور زبر کا فرق نہیں آیا، اور جہاں جنہوں نے شرارت کرنا چاہی اور زیر زبر بدلنے کی سازشیں کی،
وہاں پر وقت کے علماء نے منہ توڑ ان کو جواب دیا، اور اس وقت بھی امت کو اس قسم کے بہت سارے چیلنج ہو رہے ہیں، اور آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری کہ مدارس اور مکاتب کو مضبوط بنا کر بھائیوں ہم وہاں پر اپنے دین ایمان کی حفاظت کے اسباب مضبوط بنا کر رکھتے ہیں۔ یہاں سے جب ایک کھیپ تیار ہو جائے گی ہر سال الحمدللہ، جیسے مکاتب میں آپ دیکھ رہے ہیں 50 بچے بلکہ سینکڑوں بچے وہاں پر وہ جو ہے نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ عقائد ان کو پڑھائے جاتے ہیں، ایمانیات پڑھائی جاتی ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، مسائل اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو تعلیم الاسلام 4 حصوں میں ہے، میں تو ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں کہ بھائیوں یہ 4 حصے بچے تو بچے بڑے بھی حفظ کر لے۔ جس نے تعلیم الاسلام حفظ کر لیا وہ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو حفظ کریں گے تو آپ کو جو چاہے وہ کہیں لے جا کر آپ کا کھلواڑ نہیں کرے گا، کھلواڑ نہیں کر سکتا وہ۔ آپ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں گے کہ نہیں یہ میرے ایمان کے خلاف حرکت ہے، یہ میرے دین اور شریعت کے خلاف حرکت ہے، اس میں میں حصہ نہیں لے سکتا ہوں، اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ ہماری شرکت اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان، عقائد اور جو چیزیں میرے ایمان کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو ہم نے جیسے سیکھنا چاہیے سیکھا نہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا سے رخصت ہو کر بھی، لیکن آج ان کا نام، ان کا علمی کمال باقی ہے۔ بہت سیدھی سادی موٹی سی کتاب ہے اور سب اس میں حضرت نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ یہ دراصل آپ کے ہمارے ایمان کے حفاظت کے اسباب تھے جو انہوں نے تیار کر کے رکھے، جو یہ مکاتب اور مدارس میں الحمدللہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے دل چاہ رہا ہے کہ بس یہاں کے محتمم صاحب کو اور اساتذہ اکرام کو اور اس کے ذمہ داران کو اور کام کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو ہر لائن سے مبارکبادی پیش کی جائے کہ آپ نے ماشاءاللہ علم و عمل کا ایک مرکز یہاں پر تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ معلوم نہیں ہزاروں کی زندگیاں انشاءاللہ یہاں سے سنورنے کا اس میں انتظام اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ محنت کے مراکز ہوتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ ضرورت ہے دھیان توجہ دینے کی، لہٰذا یہ مدرسہ حسان ابن ثابت جو آپ کے محلے میں بھائیوں وجود میں آیا ہے، یہاں پر اکثر طلبہ غیر اقامتی چونکہ رہیں گے تو آپ بھی اس میں بھرپور اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانے کے خاطر یہاں بھیجنے کا انتظام کرتے رہے۔ اسکول اور کالجز میں نئے بچوں کے لیے ابھی نئے نظامات اور انتظامات تیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو نیا سلیبس تیار کیا ہے خاص طور پر تمام اسکولوں میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہاں پر ان کے ہر چیز کی ایک مورتی ہوتی ہے اور ایک معبود ان کا ہوتا ہے، پوجا پاٹ کے اعتبار سے، اور اس کا بارش کا ایک الگ معبود، روزی روٹی کا الگ معبود، نفع کا الگ، نقصان کا الگ، اور پھر اسی طرح کے بہت سارے، اسی طرح علم کا بھی ان کا ایک معبود ہے اور اس کا اس دیوی دیوتا کا نام جو علم سے تعلق رکھتی ہے سرسوتی ان کے پاس نام ہے۔ اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ تمام بچے جب جیسے ہمارے یہاں دعا ہوتی ہے اور دعا کے بعد بچے اپنے کلاسوں میں جاتے ہیں، اب وہاں بھی اسکولوں میں جن گن پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کلاسوں میں جاتے ہیں، تو شروع میں ہی اس کو نصب کر کے رکھ دیا جائے گا اور سب بچوں کو کہا جائے گا یہ سرسوتی دیوی جس سے تمہارے علم کا تعلق ہے، جاتے جاتے بچوں اس کا درشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس کو اگر یہاں کی ہوا نہ لگے، ظاہر ہے کہ باقی سارے کام تو بعد میں ہوں گے، ابا امی تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن آج اگر ہمارے بچے نے درشن کر لیا تو ماں باپ نے اپنے ظاہر ہے کہ پیدائش کے دن سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونکا ہے، اذان اس کے کان میں دی ہے، اگر اس بچے نے آج یہاں پر درشن کر لیا تو اس کا کیا بچا اس کے پاس؟ بڑی عمر ہونے کے بعد پھر طرح طرح کی واہیات اس میں تو ویسے بھی داخل کر دی گئی۔ اور سب سے بڑی بنیادی بات بھائیوں جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ نئے جو نصابات اس وقت تیار کیے جا رہے ہیں بالکل سیرت، ہم نے جب پہلی دوسری پانچویں پڑھیں تو ہمارے خلفائے راشدین کی ساری سیرتیں وہ پہلی دوسری کی کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی، بولو صحیح ہے؟
خلفائے راشدین کی سیرت، پھر ہمارے تمام اولیاء اللہ کی سیرتیں کتابوں میں تھی. اب یہ سب ختم ہو کر رام لکشمن اور اس قسم کی باتوں سے ساری کتابوں کو بھر دیا گیا ہے تاکہ بچوں کے دل، دماغ، ذہن سے پورا دین، شریعت، سیرت سب مٹ جائے اور بچوں پر بس ایک ہی سکہ جم جائے. ایسے ماحول میں بھائیوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کی قدر کرنے کے لیے مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا سہارا نہیں لیا تو مستقبل کا بس اللہ ہی حافظ ہے. وقت کا بہت اہم تقاضا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں مکتب کے کیسے فائدے اور مدرسوں کے کیسے فائدے. ایک لڑکی، اس کو اولاد ہوئی، بہت دنوں کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس کا شوہر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے نہیں ہیں، الیاذ باللہ قرآن مجید کے 40 پارے ہیں، قرآن مجید کے 40 پارے ہیں. اب اس لڑکی کو پتا چلا تو وہ لڑکی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی یہ کہہ. اب وہ لڑکی اور ان کے تعلقات والے آئے، انہوں نے پوچھا کہ مل صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ ان کا تعلق کوئی شیعہ سے ہوتا ہے. شیعہ کے پاس قرآن مجید کے ان کے عقیدے کے مطابق 40 پارے ہیں. قرب قیامت ان کے ایک امام آنے والے ہیں جو یہ 10 آخر کے پارے لائیں گے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں ساری باتیں شیعہ سے متعلق لکھی ہیں. یہ ان کا عقیدہ. اب وہ بچی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ مل صاحب میں تو بہت غریب گھر کی ہوں، بہت غریب گھر کی ہوں، اور گھر میں رہنے سہنے بلکہ ایک یتیم بچی ہوں، باپ بھی نہیں ہے، لیکن میرا رشتہ ٹوٹ جائے میں توڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو اس کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار ہوں. ابھی تازہ مجھے لگتا ہے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس مدت کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو اگر یہاں کی تعلیم الاسلام کی دینیات کی ہوا نہ لگی ہوتی تو ماں بھی یہی کہتی اور وہ بھی یہ کہتی رشتے تو ہو رہے نہیں تھے، ادھر ادھر سے ہو گیا، اپنے کو جا کے آ رہا ہے، سب تو ہے یہاں. اللہ یعذ، اس نے اپنا بالکل رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی، بنیاد اور بیسک بہت ضروری ہے کہ اس کو مضبوط بنایا جائے، اور وہ بنے گی یہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ میں الحمدللہ. اسی کا ایک اہم کڑی اور حصہ یہ مدرسہ دارالعلوم جامعہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، جس کے محتمم حضرت مولانا جو ہے محسن صاحب اشاعتی، ماشاءاللہ یہ خود باصلاحیت زندگی میں اپنے تدین رکھتے ہیں. ایک بڑا عملہ انہوں نے اپنے ساتھ تیار کیا ہے اور بڑے پیمانے پر وہ انہوں نے محنت کرنے کا عزم و ارادہ کیا ہے. اچھا ہے اچھوں کو ساتھ دینا، اچھوں ہی کا کام ہوتا ہے. مل جل کر سب ساتھ دیں، تعاون کریں، جو تقاضا ہے پورا کرنے کا عزم و ارادہ کرتے رہے. انشاءاللہ ہماری نسلیں اس کے ذریعے سے آباد ہو جائیں گی، اور یہ تربیت گاہ سے ہماری نسلیں بہت بڑی بڑی تربیت لے کر اٹھے گی. ہم صرف پرورش پر اکتفا نہیں کریں گے، انشاءاللہ تربیت شریعت اور سنت کی روشنی میں جب ہماری ہوگی تو پھر کوئی باطل طاقت انشاءاللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، نہ ہمارے نسلوں کو خراب کر سکے گی. بہت بڑی بات ہے 200 بچوں کا ماشاءاللہ انتظام ہونا، پڑھنا لکھنا اور ایسے ماحول میں جڑنا، یہ سعادت سے خالی نہیں ہے. اللہ اس ادارے کو خوب دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس میں تعاون کرنے والوں کے نسلوں سے انہوں نے جتنا سوچا اس سے اچھی نسلیں اللہ ان کے نسلوں میں تیار فرما دیں، اور نظر لگنے سے اللہ تعالی حفاظت فرما دے. جب اللہ نے یہاں پر آباد کر ہی دیا تا قیامت، اللہ اس سلسلے کو قائم دائم اور باقی رکھنے کے فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.